وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے رب کے حضور اس کی عبادت، بندگی، ذکر اور رضا کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا اپنے گھر میں حاضر ہونا اور اپنی عبادت و بندگی کرنا قبول فرمائے۔ قابل صد احترام معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی یہ خاص عنایت اور فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انسان جو چاہے ہو سکتا ہے، لیکن تب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی توفیق میسر ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی عطا کردہ توفیق ہی انسان کو ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر چلنے کی شرف عطا کرتی ہے۔ میرے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کا لمحہ ہے کہ میں آج اس جامع مسجد میں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں میں اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام حضرت علامہ قاری حافظ مبشر صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ آپ کے عبد العزیز خطیب، یقیناً آپ کا زور بیان یقیناً مجھ سے بہتر ہوگا۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں طالب علم ہی رکھے، اور علم کے اصول میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء میں سے دو جلیل القدر انبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ایک وعدہ اللہ نے لیا۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ معمولی ہستیاں نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد انبیاء میں اگر بلند ترین مقام ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے اتنا خوبصورت تعلق ہے، اتنا خوبصورت تعلق ہے کہ ساری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام عشق کرتے رہے، محبت کرتے رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی اس عشق اور محبت کی وفا نبھائی۔ آقا علیہ السلام بھی پیار فرماتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا دور مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا۔ آپ کی نبوت کا وقت اور زمانہ ختم ہو گیا، لیکن قربان جائیں آج دور نبوی ہے، شریعت محمدی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں گے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر حضور کہتے میری سنت ہے تو قیامت تک قربانی مصطفیٰ کی سنت بن جاتی، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی یہ وہ مقام ابراہیمی ہے کہ دور نبوی میں حضور کے امتی اور حضور کے غلام قیامت تک نماز پڑھیں گے تو ہر نماز میں تشہد میں کیا کریں گے؟ درود ابراہیم اور آل ابراہیم پر پڑھیں گے۔ وہ ساری عمر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے رہے، ساری عمر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے رہے، اور آقا علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اپنی نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو انہیں پیار تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور اسی پیار کا نتیجہ کہ قیامت تک دور نبوی میں ذکر ابراہیم علیہ السلام ہر نماز میں جاری ہے۔ یہ الگ مضمون ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو رہتی دنیا تک انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک امت پڑھتی ہے، یعنی حضور کے امتی، حضور کے غلام مسلمان حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کا ادب احترام اور رجا کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا 3 امتیں کلمہ پڑھتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی دین ابراہیمی پر ہونے کے باعث ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو میں یہ مقام سمجھا کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی سے اللہ وعدہ لے رہا ہے، اور کیا وعدہ لے رہا ہے؟ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کون ابراہیم؟ جنہوں نے وہ بے آب و گیا بستی کو بسایا، مکہ کی وہ سرزمین، کوئی نہ بشر وہاں موجود تھا اور نہ زندگی کے کوئی آثار تھے۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے وہ بستی بسائی، پھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنا لیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا چکے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی مزدوری کر چکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اور اسماعیل آؤ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ باری تعالیٰ کیا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا ان طہرا بیتیا، وعدہ یہ کرو کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کون سا کام دیا؟ اپنے گھر کی صفائی کا ذمہ داری لگائی۔ وہ آبادی کس نے بسائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام نے۔ جب شہر بس گیا تو اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ تعمیر انہوں نے کیا تھا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی؟ میں اپنی زبان میں سے سمجھا رہا ہوں کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اب تم دونوں میرے گھر کے خادم بن جاؤ۔ تو مجھے بتائیں، اگر اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا، گفتگو کرنا، ہم کیا کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ کی قسم اس مسجد میں جھاڑو دینا سنت ابراہیمی ہے، اس کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ وعدہ اہتمام سے رب لے رہا ہے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو۔ آج ہمارے ہاں اگر کسی کو توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے زمین دے، اللہ کے گھر کے لیے پلاٹ دے، یا وہ سیمنٹ سریا دے، گھر بنوا دے اللہ کا، تو بندے کا دل کیا کرتا ہے
کہ تختی لگے میرے نام کی، میرے ماں باپ کے نام کی، تو قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انت ہیرا بیتیا، میرے گھر کی صفائی کرو اے ابراہیم، بے شک محنت تم نے کی ہے، گھر بنایا تم نے ہے، بسایا تم نے ہے، آباد تم نے کیا ہے، لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ میرا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اگر ساری عمر محنت کرے، وہ شہر بسائیں، گھر بنائیں اور پھر ہاتھ باندھ کے اس کے خادم بن جائیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ خواہش رکھنے والے کہ اس گھر پر میری تختی لگے؟ بھئی اس نے قبول کر لی ہے تو یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں یہ قبول کر لیا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بولیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یہاں میں خوبصورت جملہ عرض کر دوں، صوفیاء کرام، اولیاء، مقربین، صالحین وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل سے تکبر نہ جا رہا ہو، اگر کوئی شخص تکبر کے باعث وہ اس کے دل میں یہ تکبر یا حسد کی بیماری ہو اور وہ چاہے کہ وہ اس تکبر سے جان چھڑائے، تکبر معمولی بیماری نہیں ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ شیطان جیسے کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیتی ہے۔ رب کی قربتوں میں تھا اور ملائکہ کی ایک جماعت کا سردار تھا، اس کے ایک ذرے کے باعث وہاں سے نکال کر مردود کر دیا گیا۔ تو تکبر کی تو ایک ذرہ بھر تکبر بھی، ایک چنگاری بھی ایمان کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسے اپنا آپ بڑا لگنے لگ گیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ 4 نمازیں پڑھ کر اسے بے نمازی انسان نظر نہیں آ رہے، اگر کوئی سمجھے کہ کسی بڑے عہدے پر بیٹھ کر اسے دوسرے بندے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، تو یہ علامات ہیں تکبر کی۔ اگر کسی میں یہ بیماری آ جائے تو صوفیاء نے کہا اس کا بڑا خوبصورت علاج ہے، وہ کیا؟ کہ وہ بندہ مسجد کے استنجا خانوں کی صفائی کرے، وہ رب کے گھر کو پاک کرے، اللہ اس کے اندر والے گھر کو پاک فرما دے گا۔ تو مسجد کے صحن کی، مسجد کے ملکہ باتھ رومز کی صفائی کرنا یہ باطن والے، اندر والے گھر کو پاکیزہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ معمول رہا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ آنے والے نمازیوں کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے اس کا اللہ کا گھر صاف کرنا، اس کو اتنا پاک صاف رکھنا، یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا انت حیرا بیتیا، تم دونوں مل کر میرا گھر صاف کرو۔ کیوں صاف کرو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہوگا باری تعالیٰ یہ صفائی کی ڈیوٹی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ فرمایا للطائفین، کچھ ہوں گے میرے بندے جو میرے گھر کا طواف کرنے آئیں گے، ان طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ والعاکفین، اور کچھ ہوں گے جو طواف کریں گے اور کچھ ہوں گے طواف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ جائیں گے، قیام کریں گے، میرے حضور عبادت و بندگی کے لیے رک جائیں گے۔ فرمایا والرکع السجود، اور پھر وہ آنے والے میری بارگاہ میں کبھی سجدے کریں گے، کبھی رکوع کریں گے۔ الغرض کوئی میرے گھر کو دیکھنے آئے گا، کوئی میرے گھر کا طواف کرنے آئے گا، اور کوئی میرے گھر میں میری عبادت و بندگی کرنے آئے گا۔ تو ابراہیم ان لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھنا، آؤ تم دونوں باپ بیٹا میرے ساتھ وعدہ کرو۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے، اور جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے لیا ہے۔ تو پہلی بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ کوئی ذرہ بر توفیق میسر آئے خدمت کرنے کی، خرچ کرنے کی، کسی کو یہ توفیق نہ میسر آئے تو وہ جھاڑو دے، صفائی کرے اللہ کے گھر میں، اس کو پاک صاف رکھے، تو یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
سامعین کرام، اگر کوئی یہ سنت اور فریضہ ادا کرے تو اس کو انعام اللہ کیا دیتا ہے؟ جو انعام خاندان ابراہیمی کو ملا کائنات میں وہ کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ جو رب کے گھر کی خدمت کا حق ادا کرے تو اسے اللہ وہ انعام دیتا ہے کہ جو کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے وہ کس کے لیے خدمت کرے؟ اللہ کے لیے۔ اور انعام، صلہ، اجر اور جزا بھی کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ بھئی بندوں سے مانگنی ہے تو یقیناً آپ کو چیئرمین بنا دیا جائے مسجد کمیٹی کا، آپ سربراہ بن جائیں، عزت احترام لوگ دیں کہ اس نے اللہ کا گھر بنوایا، اس نے اللہ کے گھر کی خدمت کی، تو یہ انعام کس کی طرف سے ہے؟ بندوں کی طرف سے۔ اور ایک انعام اللہ کے گھر کی خدمت کا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو رب کے گھر کا سچا خادم بن جائے اور خدمت کرنے کا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ جو انعام دیتا ہے وہ کائنات میں پھر کسی اور کے نصیب میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے گھر کا پہلا خادم خاندان کون تھا؟ خاندان ابراہیمی تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ ڈیوٹی دی، عہدنا، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے حق ادا کیا اس خدمت کا، اللہ کے گھر کو صاف اور ستھرا رکھا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور عبادت و بندگی کرنے والوں کے لیے۔ جب خاندان ابراہیمی نے خدمت کا حق ادا کیا تو اللہ نے انعام میں بھی ایسا حق ادا کیا کہ وہ انعام کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ کیا انعام دیا اللہ نے؟ اللہ نے تینوں کو ایسا انعام دیا کہ بیٹے کے قدم لگے تو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا، ماں کے قدم لگے اللہ نے صفا مروہ بنا دیا، اور باپ کے قدم لگے تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کو سجدہ گاہ بنا لو۔ تو ایسا انعام کائنات میں کسی کو ملا کہ اسوہ نہیں، تعلیمات نہیں، سیرت اور کردار نہیں، قدموں کے نشان اللہ پورے خاندان کے اپنے گھر میں سجا لے، اور قدموں کے نشانوں کو وہ مقام دے کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی انہیں صفا مروہ بنا دیا، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی خدمت کی، تعمیر اسے کیا، اس پر قدموں کے نشان ثبت کر دیے، اور کہا اس کعبے سے 360 بت گرا دو، ہٹا دو، ہر پتھر اٹھا دو، لیکن ایک پتھر جس پر میرے خادم کے قدموں کے نشان ہیں وہ سامنے لگا دو۔ عبادت میری کرو لیکن تعظیم اس پتھر کی کرو، اس قدموں کے نشانوں کی کرو کہ کوئی خادم آیا تھا اور اس نے میرے گھر کی خدمت کا حق ادا کیا تھا۔ تو ایسا انعام کائنات میں کسی اور کو ملا؟ پورے کعبۃ اللہ میں سینکڑوں انبیاء کی قبریں ہیں، یعنی حتیم میں کعبۃ اللہ میں وہ جو مطاف ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کئی سو انبیاء کی قبریں وہاں ہیں، یعنی ہر نبی اپنے زمانے میں آتا، دعوت و تبلیغ کرتا، اور جب آخری وقت آ جاتا جب ان کا تو اللہ سے دعا کرتے باری تعالیٰ جو ڈیوٹی تو نے لگائی وہ پوری کی، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورا کیا، اب آخری وقت ہے تو موت ہمیں وہاں دے جہاں تیرے کملی والے نے آنا ہے، جس شہر میں انہوں نے آنا ہے اس شہر میں موت دے، شاید ان کا دیدار مل جائے یا دنیا سے جانے کے بعد ان کے قدموں کی خیرات مل جائے۔ تو سامعین کرام وہاں سینکڑوں انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے گھر میں کس کے قدم سنبھال کے رکھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اللہ کے گھر کا کوئی سچا خادم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے نشان بھی آنے والوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتا ہے۔ اور سامعین کرام والدہ کے قدم لگے حاجرہ علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ نے صفا مروہ بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے تو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے قربانی ایسی دی اس گھر کے لیے، اس شہر مکہ کو آباد کرنے کے لیے، تو انعام بھی اللہ نے ایسا دیا جو کائنات میں کسی اور کے نصیب میں نہ آیا۔ تو سامعین کرام
اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو وعدہ لیا اسماعیل علیہ السلام سے، آج ہمیں اس میں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کو ڈیوٹی، مجبوری، پریشانی نہیں، وہ نوکری کا ذریعہ نہیں، یا خادم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ نہیں، اسے سنت ابراہیمی سمجھ کے کیا جائے اور خادم کا احترام کیا جائے جو اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا ہو۔ ہمارے ہاں اب تو ختم ہو گیا ہے ایسا دستور، پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ خادم کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، اسے کہا جاتا تھا کہ گھروں میں جا کر وہ اپنا آٹا لے لے یا لوگوں سے چندہ لے لے۔ اگر کہیں ایسا ہے تو ختم کر دیا جائے، وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے، وہ لوگوں کے گھر میں بھکاری کیوں بنے؟ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے بقیہ سارے فرائض وہ ادا کر رہی ہے تو اس کے جو اعزازیت ہے وہ اس کو فراہم کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس منصب کو عزت اور احترام دی جائے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ سامعین کرام، یہ اس آیت کریمہ کا پہلا معنی تھا، بڑا سادہ خوبصورت سا، اور عبارت النص سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ایک معنی اس آیت کریمہ کا اور ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا مضمون چلایا اور ساری گفتگو میں نے کی۔ اللہ رب العزت نے کس سے وعدہ لیا؟ بولیے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور کیا وعدہ لیا؟ کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو صاف کرو۔ کس کے لیے صاف کرو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اس میں قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور اس میں عبادت و بندگی کرنے والوں کے لیے۔ تو پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ مسجد کا ایسا خوبصورت ماحول رکھنا کہ لوگ خوشی سے آئیں، بیٹھیں اور قیام کریں۔ لوگ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، ویسے بھی سکون لینے کے لیے اللہ کے گھر میں آئیں۔ یہ ماحول فراہم کرنا خطیب کی، امام کی اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا خادم سمجھتے ہیں۔ اب دوسرا اور خوبصورت معنی یہ ہے، فرمایا انطہرا بیتیا، میرے گھر کو صاف کرو۔ اللہ رب العزت کے کتنے گھر ہیں؟ وہ تو ٹھکانے سے پاک ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے، لیکن اس نے اپنے کچھ گھر بتائے ہیں، ٹھکانے بتائے ہیں، اپنے رہنے کی جگہ بتائی ہے۔ ایک گھر کعبۃ اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، اور دنیا کی ہر مسجد بھی کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ ایک کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور ایک یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ہے۔ روئے زمین پر کسی بھی مسجد کی خدمت کرنا کس کی خدمت کرنا ہے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ہے۔ ایک گھر اس کا اور ہے، اور وہ گھر ایسا ہے کہ وہ گندگی سے اٹا ہوا ہے، اس کی صفائی کا کوئی انتظام و انصرام نہیں ہوتا۔ وہ پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے وعدہ کرے، وہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہے کوئی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میرے اس گھر کو پاکیزہ کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ جو اللہ کا گھر مسجد ہے نا، اگر یہاں کوئی کاغذ پڑا ہو، کوئی گندگی پڑی ہو، تو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کیا کرے گا؟ خادم نہیں ڈھونڈے گا، خود اٹھے گا اور کاغذ پکڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دے گا کہ اللہ کا گھر صاف ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اس سے بھی بڑا گھر ہے جو پاک صاف نہیں رہا، گندگی سے ہٹا ہوا ہے۔ رب مانگ رہا ہے اس اپنے گھر کے لیے خادم، لیکن خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ وہ گھر کون سا ہے؟ صاحب روح المعانی پڑھیں، روح البیان دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں بیتیا، اللہ کے گھر سے مراد کعبۃ اللہ بھی ہے، یہ مسجد بھی ہے، اور حضور نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر نہیں، کیا کہا؟ عرش اللہ، ٹھکانہ ہے، اللہ کا ٹھکانہ ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جس میں کبھی گھر والا ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ ڈیوٹی کے لیے، کام کے لیے صبح و شام وہ گھر سے باہر رہتا ہے،
اگر کوئی بندہ گھر میں نہ ملے تو ناک کرنے والا جب پوچھتا ہے بھی گھر میں نہیں اطلاع ملتی ہے تو وہ گلی محلے سے پوچھتا ہے وہ بندہ کدھر ملے گا؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی گھر اس کا یہ ہے لیکن ٹھکانہ وہ ہے، وہاں جاؤ گے تو وہاں ضرور مل جائے گا، دوستوں کے پاس بیٹھا ہوگا یا فلاں جگہ پر موجود ہوگا۔ تو ٹھکانہ وہ ہوتا ہے جہاں وہ اکثر ملا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بندے مومن کے قلب کو کیا بنایا ہے؟ اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ یہ قلب مومن اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ٹھکانہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر دوسرا معنی دیکھتے ہیں کہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا وَآہدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اے ان گھروں کی صفائی کرنے والوں، مسجدوں کی صفائی کرنے والوں، تمہارے سینے کے اندر میرا اپنا ایک گھر ہے، ٹھکانہ ہے کوئی تم میں سے جو میرے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ اس میرے گھر کو صاف کرے گا، اس کو پاک کرے گا؟ سامعین کرام، ہم نے اپنے دل کے اندر، اپنے جسم کے اندر وہ جو قلب، وہ جو مقام ہے، وہ جو اللہ کا ٹھکانہ ہے، اس کو دنیا کی غلاظتوں سے بھر رکھا ہے۔ اسے ہم نے جھوٹ سے، منافقت سے، اسے ہم نے دغل سے، دھوکے سے، اسے ہم نے حسد سے، کینے سے، بغض سے بھر رکھا ہے وہ ٹھکانہ کس کا؟ بولیے اللہ کا۔ اور اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ہے، اور وہ ٹھکانہ رب کا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹھکانے میں آؤں۔ میں ایک سادہ سی مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اللہ جسے توفیق دے، اس کے اگر ایک سے زیادہ گھر ہوں، رہائش کے لیے ایک سے زیادہ گھر ہوں، تو وہ کرائے پہ دیتا ہے کسی کو۔ اگر مالک مکان نے اپنا گھر کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہو اور پھر وہ کسی مجبوری کے باعث یا بیٹوں کی شادی کی، تو اب وہ کرائے والا گھر جو اس نے کسی کو کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ واپس لینا چاہے، کہ اب وہ کرایہ دار کو نکال کر خود یا اپنے بیٹوں کو اس میں بسانا چاہے، تو کیا کرتا ہے؟ ایک پڑھا لکھا اچھا انسان جو قواعد و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کرایہ نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ 3 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے مالک یا کرایہ دار نوٹس دے گا کہ میں نے مکان خالی کرنا ہے۔ مالک مکان نوٹس دیتا ہے کہ کرایہ دار میرا گھر خالی کرو، اب میں نے خود اپنے گھر میں آنا ہے۔ اچھا کرایہ دار نوٹس ملنے کے بعد اپنا گھر تلاش کرتا ہے اور گھر خالی کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیں، مالک مکان سامان اٹھائے دوڑا دوڑا گھر آ جاتا ہے؟ نہیں، پہلے آ کے گھر کو دیکھتا ہے کہ کرایہ دار نے اس کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ اندر جا کے دیکھتا ہے تو وائٹ واش سارا دوبارہ کرنے والا ہے، ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سینیٹری کا کام ابھی باقی ہے، کتنے بٹن توڑ دیے انہوں نے، جو ہمارے ہاں کلچر ہے۔ تو یہ جو سارا گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، اب یہ میرے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ گھر آنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ وائٹ واش والے کو بلاتا ہے، گھر دوبارہ سفیدی کرواتا ہے، ڈسٹمبر کرواتا ہے، کھڑکیاں دروازے ہر شے درست کرتا ہے۔ جب سمجھتا ہے نا اب یہ میرے لائق ہو گیا ہے، تو پھر سامان اٹھاتا ہے اور اس گھر میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو مثال سمجھ آ گئی تو اب آئیے اس اللہ کے گھر کی طرف جو ہم نے کس سے آباد کر رکھا ہے؟ کرایہ داروں سے آباد کر رکھا ہے۔ اللہ اور کرایہ دار بھی ایسے ہیں جو رب کی رضا کے لیے نہیں، اس کے مخالف لا کے بٹھائے ہوئے ہیں۔ جس سے اس نے منع کیا ہے کہ اس قلب میں جھوٹ، دھوکہ، کذب، غیبتیں، چغلیاں، بہتان، یہ سارے شے اندر داخل نہیں کرنے، ہم نے دروازہ کھول کے سارے کرایہ دار وہ ڈال رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آؤں، تو ہے کوئی مالک مکان ایسا جو میرے اس گھر کی صفائی کروائے اور صفائی کروا کر پھر میری رہائش کے لیے تیار کرے؟ سامعین کرام، اس اندر والے گھر کی صفائی کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ پتہ چل جائے کہ وہ مالک آنا چاہتا ہے اور رب سے بندہ وعدہ کرے، آہدنا، مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیرا خادم بنوں اور اس اندر والے گھر کو پاک کروں تیری آمد کے لیے، تو سب سے پہلے بندہ کرایہ داروں کو اس کے گھر سے نکالتا ہے کہ نکلو یہاں سے،
اب رب نے خود پروگرام بنایا ہے اپنے ٹھکانے یا اپنے گھر میں آنے کا. تو جب بندہ محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور اللہ کے گھر سے ان کرایہ داروں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، غیبت کو، حسد کو، تکبر کو، ان ساری برائیوں کو، بغض اور عداوتوں کو سینے سے نکالتا ہے، آہستہ آہستہ جب وہ سارے کرایہ دار نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے ذکر سے اس کو وائٹ واش کرواتا ہے، رب کی بندگی سے اس کی صفائی اور طہارت کا بندوبست کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے، اس کے ذکر سے، اس کی محبت سے اس گھر کو نور علی نور کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا اب یہ خادم میرے گھر کی صفائی کا انتظام شروع کر رہا ہے، للطائفین، وہ اپنے آنے سے پہلے کچھ نیک اور پاکیزہ روحیں بھیجتا ہے، ملائکہ کو بھیجتا ہے جو بندہ مومن کے قلب کا طواف کرتی ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ میرا اور آپ کا دل ہے، اس لیے کہ وہ ٹھکانہ کسی اور کا ہے اور کسی اور کی آمد کے لیے تیاری ہو رہی ہے. سامعین کرام، بندہ اس قلب کو پاک کرتا چلا جاتا ہے، پاک کرتا چلا جاتا ہے، غیبتوں، چغلیوں، بہتان اور ان چیزوں سے جب صاف کرتا ہے، پھر اللہ کے ذکر سے اسے آباد کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ وقت آتا ہے کہ بندے کے اس قلب میں پاکیزہ روحیں آتی ہیں، خوبصورت خواب آتے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب وہ اس ٹھکانے میں اس لیے چکر لگاتے ہیں کہ بندہ صاف کر رہا ہے، کسی اور مالک مکان کے آنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور جب بندہ صفائی جاری رکھے عبادت و بندگی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے قلب پر ملائکہ طواف کرتے ہیں، روحیں پاکیزہ آتی ہیں، اور